اور وہیں پر بیٹھے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے, دیکھا کہ عبداللہ مزنی چھپے ہوئے. بچے جس طرح ڈر کے دبک کے بیٹھ نہیں جاتے, حضور علیہ السلام نے بلایا ان کو, میرے پاس لے کر آؤ. عبداللہ مزنی قریب تشریف لائے. حضور علیہ السلام پوچھا کیا ہوا؟ پوچھنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ کوئی تھپکی دے نا, کوئی سینے سے لگائے اپنا, کوئی محبت بھرے انداز سے آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے ہیں. انسان پریشان ہو, ڈرا بیٹھا ہو, کوئی مصیبت میں ہو, اپنے آپ کو بہادر ثابت کر رہا ہو, لیکن جب کوئی تسلی کے دو لفظ بولے نا, آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے. رو کر عرض کی یا رسول اللہ مینو عمر نے ڈانٹیا ہے, مینو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا ہے. حضور علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا. کیا بات تھی, کیوں ڈانٹا ہے اسے؟ جی اس طرح یہ نمازی کے پاس ذکر کر رہے تھے اونچی اونچی آواز, میں نے ان کو منع کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خلل. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کی خاطر, یہ میری محبت میں بڑی دور سے چل کر تکلیفیں اٹھا کے میرے پاس آیا ہے. اے عمر باقیوں کو روک دیا کرو, اس کو کچھ مت کہا کرو. یہ محبت کے انداز پھر حضور کی. اور پھر آپ کے لیے بھی حضور نے محبت کے انداز اپنائے تھے. آپ ہی بے وفا نکلے, حضور نے تو آپ کے ساتھ بھی وفا کی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے آپ کا ذکر کرتے تھے حضور. صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ایک نہیں کئی روایات ہیں, یعنی کئی واقعات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ فرمایا کرتے تھے, تمہارے بعد ایک قوم آنی ہے, تمہارے بعد ایک قوم آنی ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھے, فقط سنا ہوگا کہ کوئی والضحیٰ کے چہرے والا آیا تھا, فقط سن رکھا ہوگا کہ کوئی واللیل کی زلفوں والا آیا تھا, کوئی مازاق کے کجلے والا آیا تھا. دیکھا نہیں ہوگا اس قوم نے مجھے, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, فقط پڑھ رکھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ کوئی علم نشرہ کے سینے والا آیا تھا, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا, مشکاۃ شریف کے اندر روایت, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, فقط سن رکھا ہوگا کہ کوئی آیا تھا جس نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, فقط سن رکھا ہوگا کہ کوئی آیا تھا جس نے انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹا دیا, بغیر گٹھلیوں کے کھجوروں کو اگا دیا تھا, فقط سن رکھا ہوگا. لیکن وہ دیوانے ایسے ہوں گے کہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری ایک جھلک کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کے تذکرے ہو رہے تھے کہ ہماری محبت کا معیار حضور سے ایسا بن گیا, کیا ہمیں ہر بات میں حضور یاد آتے ہیں, کیا ہمیں ہر انداز میں حضور یاد آتے ہیں, کیا لباس کا انتخاب کرتے ہوئے یہ یاد آتا ہے میرے حضور لباس کیسے پہنتے تھے, کیا شیشہ دیکھتے ہوئے یاد آتا ہے کہ حضور شیشہ دیکھتے ہوئے دعا کیا پڑھتے تھے, کیا واش روم میں داخل ہوتے ہوئے یاد آتا ہے میرے حضور واش روم میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا قدم اندر رکھتے تھے اور کون سی دعا پڑھتے تھے, کیا کھانا کھاتے وقت یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے, کیا پانی پیتے وقت یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں بیٹھ کر اور 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے, کیا گفتگو کرتے ہوئے یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میٹھے میٹھے انداز میں گفتگو کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا, کیا غصہ کرتے وقت یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں صرف بولنا چھوڑ دیا کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے, کیا یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت نفیس تھے, اتنے نفیس کے زبان سے کبھی کوئی فحش لفظ نہیں انہوں نے نکالا تھا, کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور انداز گفتار یاد آتا ہے, کیا کبھی اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے یاد آتا ہے کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسا تھا, کیا کبھی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یاد آتا ہے کہ حضور نے آداب مجلس کیا بتائے تھے, کیا اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کبھی یاد آتا ہے کہ حضور حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری کروایا کرتے تھے, کیا کبھی یاد آتا ہے کہ حضور جب بھی کوئی چیز آتی مسجد نبوی میں تو تقسیم کرتے وقت سب سے پہلے بچوں کو بلایا کرتے تھے, کیا کبھی یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
حسنین کریمین کو گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے. کیا کبھی یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہاتھ کھول کر بچوں کو اپنی طرف بلایا کرتے تھے اور بچے زور سے جب سینے پر آ کر لگتے تو حضور کے جسم اقدس کا زمین بوسہ لے لیا کرتی تھی؟ کہ ہر انداز اور ہر بات میں ہمیں حضور یاد آتے ہیں. اگر حضور یاد نہیں آتے نا تو پھر سمجھیں کہ ہم نے حضور سے سچی محبت نہیں کی. ہم نے حضور سے سچی محبت نہیں کی. ہم جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں محبت کے. یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو راتوں کو آپ کے لیے روئیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ. وہ 3 دن مسند الفردوس کی روایت ہے 3 دن حضور گھر سے نکلے نہیں تھے. سجدے میں سر رکھ کے آپ کی بخشش کے لیے روتے رہے ہیں. اللہ کو مناتے رہے یا اللہ میری امت کو بخش دے. جبریل امین ہے وہ جہنم کا وہ طبقہ بتا طبقات جہنم. جبریل امین وہی لے کر آئے نا کہ پہلا طبقہ یہ ہے دوسرا طبقہ یہ ہے اس میں فلاں لوگ رہیں گے اس میں فلاں لوگ رہیں گے. ایکسپلین کیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک طبقے کا نام لے کر خاموش ہو گئے. جبریل امین خاموش ہو گئے. وہ بھی جانتے تھے حضور اپنی امت سے محبت بڑی کرتے. حضور نے پوچھا بتاؤ اس طبقے میں کون ہوگا. جبریل امین پھر خاموش رہے. حضور نے پھر فرمایا بتاؤ اس طبقے میں ہوگا کون, تم خاموش کیوں ہوگے, باقی سب کا بتایا ہے, اس طبقے کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے جہنم کے اس طبقے کے اندر آپ کی امت کو داخل کیا جائے. اس وحی کے نازل ہونے کے بعد 3 دن تک حضور روتے رہے ہیں. کبھی سوچے نا اکیلے بیٹھ کر کہ میں اس قابل ہوں کہ حضور اپنے آنسو میری خاطر بہائیں. کیا میں نے حضور کی آنسوؤں کی لاج رکھ لی؟ کیا میں نے حضور کے نکلے ہوئے آنسوؤں کی قیمت ادا کر دی؟ کیا میں نے حضور سے محبت کا وہ حق ادا کر دیا؟ وہ حضور کے ایک آنسو کے بدلہ نہیں ہم عطا کر سکتے, ایک آنسو کا بدلہ نہیں دے سکتے. اور حضور 3 دن روتے رہے, سجدے میں سر رکھ کے رب کو مناتے رہے. صرف نماز کے لیے آتے, نماز پڑھتے فرض نماز, واپس اپنے حجرے. کسی سے ملاقات نہیں کر رہے تھے حضور. پھر حضور کا یہ انداز دیکھ کر رب بھی تو کریم ہے نا, محبت کرتا ہے اپنے حضور سے. پہلے دن جبریل کو بھیجا جاؤ جا کر کہو کہ میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل. حضور نہیں مانے, حضور نہیں مانے. دوسرے دن پھر رب نے بھیجا جاؤ جا کر کہو کہ میں 70,000 کے ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 مزید کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دوں گا. حضور پھر نہیں مانے. تیسرے دن جبریل امی آئے, بھیجا اللہ نے جبریل جا کر کہو کہ ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج. پھر حضور مانے اور باہر تشریف لائے. حضور تو آپ کی بخشش کے لیے اتنا کچھ کرتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت موجود ہے ان سے, بیٹا فوت ہوا نا, بیٹا فوت ہوا 18 ماہ کے تقریباً عمر ہو گئی تھی. رونے لگے. حضور علیہ السلام کی نا آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضور علیہ السلام کے ایک چھوٹا سا بچہ ننھا منا فوت ہو جائے, اپنی اولاد فوت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل ہی جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے برداشت نہ ہوا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو ایک ایسی دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ دعا کائنات کے نظام کو بدلنے کی بھی کر دینا تو رب کائنات کے نظام کو بدل کر بھی اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. مجھ سے آپ کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا, آپ ایسا کریں وہ دعا کریں اور دعا کر کے اپنا بیٹا واپس مانگ لیں. تو اب نظام قدرت تو بدلنا تھا. اگر حضور علیہ السلام دعا کر دیتے تو وہ بیٹا واپس دے دیا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, مجھے دکھ ضرور ہے میری اولاد کے چلے جانے کا, اسی وجہ سے میری آنکھوں سے شفقت پدری کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں, لیکن وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی. کل بروز قیامت میں اپنی امت کی بخشش اس دعا کے ذریعے کرواؤں گا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کل بروز قیامت سجدے میں سر رکھ کر ضد کریں گے رب سے کہ میری امت کو بخش دے، اور پھر رب ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، شفاعت کیجئے بخش دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی بات ہوگی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے محبتیں ایسی اور ہماری محبتیں کیسی کہ ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے تنقیص کی ہوئی ہو میرے محبوب کریم کی شان کے اندر۔ ان لوگوں سے ہم صرف رشتہ دار ہے جی، تاں کر کے جی اٹھنا بیٹھنا پہنتا ہے جی، ان کو احساس دلائیں کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم حضور کی ذات وہ لمحہ یاد کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو اے دل کہا ہے، ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کر رہی، ہمیں اجازت دیں تلوار سے ہم ان کی گردنیں اتارنا چاہتے ہیں۔ وہ لمحے یاد کریں جب صحابی رسول نے آ کر عرض کی کہ آپ نے مجھے کم عطا کیا ہے، تو باقیہ صحابہ نے تلواروں پر ہاتھ رکھ لیے کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ اتنا ہلکا جملہ یہ حضور کی شان میں بول ڈالا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم مومن تب ہیں جب ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، جب ہمیں اپنے والدین سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، جب ہمیں پوری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، تب تک ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہم جھوٹے محبت کے دعوے کرنے والے۔ اور اگر کہیں کسی پر کوئی ہلکا پھلکا کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی جھوٹ بولا گیا کہیں پر، یا کوئی اور زندگی میں گناہ ہو گیا ہے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی توبہ کی سچی نیت ہو نا، کہ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی، میں اب رب سے اس کی معافی چاہتا ہوں، اور پھر آپ سوچیں کہ نہیں یار اب میں تو گناہ گار ہوں، میں حضور کے محبین میں شامل نہیں ہو سکتا، تو وہ والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ لیا کریں بخاری شریف کی، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، وہ حضور کو لطیفے سنایا کرتے تھے۔ کان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو جب بھی دیکھتے نا کہ یہ پریشانی کی کیفیت میں ہے، حضور علیہ السلام کو لطیفہ سنا کر ہنسا دیا کرتے، چٹکلے سناتے۔ شراب حرام ہو گئی، وہ شراب پینے کے عادی تھے، تو عادی جو ہو وہ تو ایک دم شراب نہیں چھوڑ سکتا، شراب پی لی، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کو غلطی ہو گئی، میں شراب پی لی۔ اب ان کو بھی تو پتا تھا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ کوئی گناہ ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، بارگاہ رسالت سے ہی معافی ملنی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھ سے میں شراب پی بیٹھا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جو شرعی سزا ہے وہ کوڑے لگائے جائیں ان کو، صحابی رسول کو کوڑے لگا دیے گئے۔ ایک دن پھر غلطی ہو گئی، پھر غلطی آ کر تسلیم کر لی یا رسول اللہ مجھ سے آج پھر غلطی ہو گئی، میں آج پھر جو ہے نا وہ بس شراب پی بیٹھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جو شرعی سزا ہے ان کو کوڑے مارے جائیں۔ اب کوڑے مارے جا رہے تھے تو جو دیگر صحابہ کرام تھے نا انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان صحابی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ برا بھلا کہہ رہے تھے حضور علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچی، حضور نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ انہ یحب اللہ ورسولہ، اے میرے صحابہ اس کو برا بھلا مت کہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ بھی اپنا تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت سچی رکھے، کوشش کرتے رہے سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنے کی، اور وہ سچی محبت میں اپنے آپ کو جب مگن کر لیں پھر پریشان مت ہوں اس بات سے کہ حضور کہیں ہمیں دھتکار نہ دیں۔ ارے حضور تو سینوں سے لگانے والے ہیں،
حضور تو غلطیوں کی معافی دلوانے والے ہیں، حضور ہی نے تو ہماری بخشش کروانی ہے، حضور کے در کے سوا ہمارے پاس آسرا ہی اور کوئی نہیں ہے، اگر آسرا ہے تو فقط ذات مصطفیٰ کا آسرا ہے۔ حضور علیہ السلام سے سچی محبت رکھیں، گناہوں کو چھوڑنے کی پکی نیت رکھیں، اور اپنی عادت بنا لیں کہ ہم نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت پر سب کچھ قربان کر اپنے اندر۔ دیکھیں نا بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے نا، بچہ کوئی بات کرے، کوئی چیز مانگے، کوئی چیز ہم سے طلب کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بچے کی اس ضد کو پورا کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ کرتے ہیں نا، بچے کی ضد کو ہم پورا کر دیتے ہیں اور اس کو وہ چیز لے کر دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے اگر ہماری محبت اس بچے سے زیادہ ہے تو جو حضور علیہ السلام نے تقاضے کیے ہیں ہم وہ کیوں نہیں پورے کر رہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں کتنا احساس ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویوں کو بھی ایکسپلین کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں نہ آنے پائے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دینی، کسی مسلمان کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دینی، اور کسی مسلمان کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی برا خیال بھی نہیں آنے دینا۔ کیا ہمارا یہ مزاج بن گیا؟ کیا ہم حضور علیہ السلام نے یہ جو ہم سے مطالبہ کیا اس کو پورا کر بیٹھے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہوئی۔ جب ہوگی تب اب ہم اپنے آپ کو سچا مومن اور کامل مومن کہلوانے کے حقدار ہوں گے۔ ابھی تک ہم سچے مومن نہیں ہوئے، حضور کے نام پر مر مٹنے والا جذبہ ابھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو حضور کی ناموس کے لیے رب چن لیتا ہے۔ جب رب چنتا ہے تو پھر وہ کبھی غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے، کبھی غازی عامر چیمہ بن جاتا ہے، کبھی غازی ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے اندر ان جذبوں کو پیدا کریں کہ ان کے اندر بھی وہ غیرت اور حمیت حضور کی ذات کے حوالے سے آئے، حضور سے محبت، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت، اور ایسی محبت صحابہ کرام کا تو عقیدہ تھا کہ ہمیں کچھ ملتا ہے تو حضور کی وجہ سے ملتا ہے۔ حضور کی نسبتوں کو وہ سنبھال کر رکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وہ ٹوپی یاد نہیں جس میں وہ بال رکھ کر پھر میدان جنگ میں جایا کرتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رومن امپائر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کی ٹکڑی لے کر میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر ہارنا شروع ہو جاتا ہے، لشکر ہارتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اپنے دیگر کمانڈر سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے آج موت آئے گی، اور دیگر کمانڈرز بھی کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی لگتا ہے کہ اب شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میدان جہاد میں اتر کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دوست ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح مدینے میں تشریف فرما ہے، ان کے خواب میں حضور آ کر فرماتے ہیں میرا خالد پریشان ہے، جاؤ جا کر اس کی مدد کرو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوراً اٹھتے ہیں، ان کا ایمان تھا
کہ حضور علیہ السلام آئے ہیں تو یقیناً حضور ہی آئے ہیں، کوئی اور خواب میں حضور کی شبیہ بن کر نہیں آ سکتا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، لشکر تیار کرتے ہیں، مدینے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ خالد بن ولید پریشان ہے، نکلو اس کی مدد کے لیے، میدان جہاد میں پہنچنا ہے۔ لشکر تیار ہوتا ہے اور مدینہ سے روانہ ہوتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معاونت کے لیے۔ مدینہ سے نکلتے ہیں تو لشکر کے ساتھ ساتھ ایک نقاب پوش چل رہا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جاسوس ہے جو ہمارے لشکر کی جاسوسی کر رہا ہے۔ وہ اس کو پکڑ کر لاتے ہیں، نقاب پوش سے پوچھا جاتا ہے تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے ہمارے لشکر کے ساتھ چل رہے ہو؟ وہ نقاب پوش کہتا ہے میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں۔ خالد بن ولید بال مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے ہیں، ورنہ وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتے تھے میدان جنگ کے اندر۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ زوجہ ٹوپی دینے کے لیے ساتھ ساتھ لشکر کے چلتی ہیں، میدان جنگ میں پہنچتی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، یہ بھی لشکر پہنچنے والا لشکر میدان جنگ میں اترتا ہے اور لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ لشکر ہماری مدد کے لیے آ گیا، لیکن اس میں ایک نقاب پوش ہے جو بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور تلوار سے کفار کی گردنیں اتار رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور اس نقاب پوش کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں تم نے تو آج کمال کر دیا، تم حضور کے اسلام کی خاطر اتنی جمع مردی سے لڑ رہے ہو، تم ہو کون؟ وہ نقاب پوش نقاب اٹھا کر کہتا ہے میں تمہاری زوجہ ہوں، یہ ٹوپی تمہیں دینے کے لیے آئی تھی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو حضور کی نسبتوں سے ملتا ہے، ہمیں کچھ ملتا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے ملتا ہے جن چیزوں کو نسبت ہو جائے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی ہمارے درمیان حضور کی نسبتیں موجود ہوتی ہیں، ہمیں چونکہ محبت ویسی نہیں، ہماری ذات ویسی نہیں، ہمارا ذوق ویسا نہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے بھی ملا ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ حضور کا چلتا ہوا خون سادات کرام میں موجود ہوتا ہے، زندہ جو حضور کے ساتھ نسبت رکھتی ہے چیز، وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی فیاض ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے تو دیکھیں، وہ بہت دیتے ہیں یہ، اور احسان بھی نہیں جتاتے کہ میں نے دیا تھا۔ بھول گئے جنید کو؟ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلوان ہیں اپنے وقت کے اور بڑے باہمت پہلوان ہیں، ان کے مقابلے میں ایک سید زادہ ان کو چیلنج کر کے چلا جاتا ہے، جب اس موقع پر وہ سید زادہ پہنچتا ہے اور لڑائی شروع ہوتی ہے، وہ کان میں کہتا ہے میں سید زادہ ہوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو پہلوان ہیں ابھی تک، وہ سید زادے کو پکڑتے ہیں اور خود گر کر ان کو اپنے اوپر لٹا لیتے ہیں کہ میں سیدہ کو لو، جتنا نہیں ہرنا ہے۔ وہ جب زمین پر لیٹ جاتے ہیں، اپنی کمر خود زمین پر لگا لی، پہلوانی کا وہ میچ ہار جاتے ہیں، سب لوگ جنید کو قدموں میں روند رہے ہیں اور اس سید زادے کو کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ جنید گردن جھکائے ہوئے گھر آتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، خواب کے اندر حضور علیہ السلام علی المرتضیٰ کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں اور پھر آ کر جنید کو ولایت کا تاج عطا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارا گھرانہ زیادہ دیر ادھار نہیں رکھتا، زیادہ دیر ادھار نہیں رکھتا۔ تو اس گھرانے کے ساتھ تعلق قائم کر کے تو دیکھے۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، کتنی دفعہ میں نے یہاں پر تقریر میں یہ بات کی ہے، میں پہلے سال یہاں پر آیا تھا تراویح پڑھانے کے لیے، چھوٹے پیر صاحب نے فرمایا تھا 3 سال جو یہاں پر تراویح پڑھاتا ہے اس کی آگے والی زندگی سنور جاتی ہے، اس کی آگے والی زندگی سنور جاتی۔ میں نے 3 سال لگاتار یہاں پر تراویح پڑھائی
اور پہلے بھی اگزامپل موجود تھی میرے سامنے. علامہ غلام رسول صاحب 3 سال یہاں پر تراویح پڑھائی, گورنمنٹ ٹیچنگ ان کو مل گئی اور اپنے ٹھیک ٹھاک تنخواہ لے رہے ہیں اور اپنے خوش ہیں گھر کے اندر. علامہ اظہار الحق صاحب 3 سال یہاں پر تراویحاں پڑھائی, اس ٹائم وہ لا کالج کے وائس پرنسپل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کچھ بھی نہیں تھا, 15,000 تنخواہ پہ کام کرتا تھا. یہاں پر جب میں آیا ہوں نا تراویح پڑھانے کے لیے 15,000 تنخواہ پہ کام کرتا تھا. 15,000 تنخواہ تھی میری جاب پہ, اور 3 سال تراویح پڑھائی ہے. تیسرا سال جب مکمل ہوا ہے نا, اگلے ہی مہینے 92 نیوز چینل میں ایڈمن ایز اے اسلامک ریسرچ میری جاب ہو گئی, اگلے ہی مہینے. یہ تو میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ گھرانہ بہت نوازتا ہے. ان کے ساتھ چل کر تو دیکھو, ان کے ساتھ تعلق بنا کر تو دیکھو, لیکن پھر غیرت اور حمیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس گھرانے پہ اگر کوئی کیچڑ اچھالے نا تو ان پر بعد میں آئے, پہلے وہ آپ کے سینوں پر آ کر گرے, سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو. پھر ہم نے وہ روایت ادا کرنی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والی. پھر ہم نے اس روایت پر چلنا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کے سامنے سینہ سپر بن کر کھڑے ہیں, تیر اندازی کر رہے ہیں اور بڑے تیر چلا رہے ہیں. حضور علیہ تیر ایسے خوبصورت چلا رہے ہیں کہ کوئی بھی پاس سے سپاہی گزرتا ہے نا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے تیر انہوں دے دو, یہ تیر بڑے سونے چلا رہا ہے, اپنے تیر اس کو دے دو. حضور علیہ السلام اپنی ایڑیاں اٹھا کر جو کفار کی فوج کو دیکھنے لگتے ہیں تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ تانوں لوڑ نہیں ہے ویکھن دی, میں جو ہاں خدا نہ خواستہ اتھوں کوئی تیر آوے تو تانوں زخمی کر دوے, میرے کولوں برداشت نہیں. آپ پر تیر برسنے سے پہلے آپ کے خادم کا گلا حاضر ہے, پہلے کچھ آئے تو مجھ کو لگے پھر آپ تک پہنچے. تو حضور علیہ السلام سے محبت کے جو انداز ہیں ان انداز کو اپنائیں اور سچے محب بن کر دکھائیں. آج عہد کر لیں حضور علیہ السلام, جو تاجر ہے عہد کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں جشن منا رہا ہوں اس انداز میں کہ میں ملاوٹ والی چیزیں نہیں بیچوں گا, میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا. یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس جشن عید میلاد النبی پر. جو وکیل ہے وہ عہد کرے یا رسول اللہ میں کبھی بھی ناجائز ناحق بندے کا ساتھ نہیں دوں گا, اس کا کیس نہیں لڑوں گا, اس کو بری کروانے کی کوشش نہیں کروں گا. جو ڈاکٹر ہے وہ عہد کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جشن عید میلاد النبی پر میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ناجائز کمائی نہیں کروں گا اپنی فیلڈ میں, اور ناجائز دوائیاں صرف کمیشن کی خاطر مریضوں کو لکھ کر نہیں دوں گا, ناجائز ٹیسٹ لکھ کر نہیں دوں گا. جو جس فیلڈ میں بھی ہے وہ آج حضور سے اپنی محبت کا اعلان کرے اور جشن عید میلاد النبی پر یہ وعدہ کرے یا رسول اللہ آپ کو آپ کی امت سے بڑا پیار ہے نا, میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اب آپ کی امت کی خدمت کروں گا. جب یہ عہد کر لیں گے پھر آپ سچے امتی ہیں, سچے محب ہیں حضور علیہ السلام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خوشیوں کے اندر خاص طور پر غریب امتیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمیں خوشیوں کے اندر اپنے دوست احباب کو دعوتیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمیں خوشیوں کے اندر اپنے دوست احباب کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت کو پیدا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.